اب یہ اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے وہ آج پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ پڑھتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا، جی چند چیزوں کا خیال رکھنا، وہ کیا ہے؟ شیطان میں اور ہم میں قدیم آبائی دشمنی ہے، شیطان میں اور ہمارے دشمنی ہے، یاد رکھو۔ ہمارے کو وہابی دشمن یاد ہے، شیعہ دشمن یاد ہے، ہندو دشمن یاد ہے، اہل حدیث دشمن یاد ہے، اور عیسائی دشمن یاد ہے، اور ہر جس کو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، شیطان کو دشمن مانو، وہ شیطان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان میں اور ہم میں، یاد رکھنا کہ شیطان میں اور ہم میں قدیم دشمنی، آبا و اجداد سے یہ دشمنی چلے آ رہی ہے۔ جب اس نے بابا آدم کو وسوسے میں ڈال کر جنت سے نکالا تو کیا ہم کو سہولت سے جنت میں جانے دے گا؟ جو جنت میں تھے ان کو وسوسے ڈال کر باہر نکال دیا، تو کیا شیطان ہم کو سیدھے جنت میں جانے دے گا؟ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی قرآن کریم پڑھنا ہوتا ہے تو پہلے شیطان کیا کہتے ہیں، شیطان سے اپنے آپ کے تحفظ کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، دوسرا پوائنٹ بتاتے ہیں حضرت قبلہ کہ شیطان پڑھا لکھا تعلیم یافتہ دشمن ہے، جاہل دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ، تیاری ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کے شر سے بچنا مشکل کام ہے۔ ہم شیطان کو ایزی سمجھتے ہیں، بس اعوذ باللہ پڑھ لیے، بھاگ جاتا ہوں، ختم ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، مانو شیطان چھوٹی چیز نہیں ہے، شیطان بہت خطرناک ہے، شیطان سے فائٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، وہ مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا ہے، گھات میں بیٹھا کام کر رہا ہے، شیطان چھپ کر اٹیک کرتا ہے، کہاں سے دھوکہ دیا، کب بھٹکا دیا پتہ نہیں چلتا ہے، جی۔ تو شیطان کو طاقتور سمجھو اور خود کو کمزور سمجھو کہ مولا میں تیری راہ میں چلنا چاہتا ہوں، اور شیطان بڑا طاقتور دشمن ہے جو میرے کو جانے نہیں دے گا، لہذا اے اللہ اس شیطان سے تو مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کو قوی جانو، ہمارے اندر ایک غرور رہتا ہے، تکبر رہتا ہے، ارے ہمارے کو کون بھٹکا سکتا سا، ارے ہم ہی ہدایت پر ہیں، جی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو میں ہی ہدایت پر ہوں سمجھتا ہوں، نہ قرآن پڑھا نہ سرکار کے فرمان کو پڑھا اور سمجھ لیا میں ہدایت پر ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ شیطان کو طاقتور سمجھو، دشمن آپ کو بھٹکانے پر لگا ہوا ہے اور وہ بھٹکا کر ہی رہتا ہے، اے اللہ اس سے میں ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے محفوظ فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب پناہ کی بات میں آدمی کو جب اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو تضرع، انکسار پیدا ہوتا ہے، جو عبدیت کی جان ہے، جی۔ جب انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے تو وہ کسی کی مدد مانگتا ہے، اللہ کی جب مدد مانگتا ہے، خود کو کمزور سمجھ کے جب اللہ کی مدد مانگتا ہے تو یہی سچی بندگی ہے، یہی حقیقی بندگی ہے، یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو ایک شریف انسان جو ہوتا ہے، ایک اچھا انسان، اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی اگر گھر آ جائے اور پناہ مانگ لے، جی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس دشمن بھی آ کر عرض کرنے لگے تھے کہ لوگ مار رہے ہیں، بچا لیجئے، میرے فیملی کو بچا لیجئے، تو انہوں نے ان کو بھی پناہ دے دیا۔ تو شریف انسان اور بزرگ انسان اور اچھے انسان کا جب یہ معاملہ ہوتا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ، جی، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے، جب اس کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ محفوظ کر ہی دیتا ہے اور اپنے فیض عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم جب بھی پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، اور اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وغیرہ، اور بھی صیغے اس کے آ سکتے ہیں، لیکن منیمم اتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور استحضار قلب کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کر یہ اس طرح سے پڑھنا۔ اور یہ جب حکم آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس سے علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے، یعنی واجب ہے۔ جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں، جب کبھی تلاوت کرنا چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں۔